غذا بہت ہی معمولی ہوا کرتی تھی، وہ اس طریقے سے کہ خشکے میں دہی، پانی، نمک ملا کر عام طور پر تناول فرماتے تھے۔ البتہ مچھلی اور میٹھا آپ کو پسند تھا، اور چمکدار گندمی رنگ تھا، بلند پیشانی، بڑی غلافی آنکھیں تھیں، اور آپ کے ابرو یعنی آنکھوں پر پائے جانے والے بال، تو آپ کے ابرو لمبے پیوست تھے، سر کے بال بڑے گھنے تھے، اور داڑھی اوسط گھنی تھی، بہت زیادہ گھنی نہیں تھی، درمیانی گھنی تھی۔ آپ جب پہاڑ یا اس کی چٹان پر سجدہ فرماتے تو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ سجدے میں خدائے تعالیٰ باری تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی، مگر آپ سجدے کی حالت میں ہواؤں میں معلق رہتے تھے۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے سجدہ کیا تھا تو اتنا طویل سجدہ تھا کہ آپ کی پشت پر دیمک نے گھر بنا لیا تھا، کہ ورنگل میں غالباً جو ہے ایک 1000 کھمکا کی باولی تھی، وہ باولی میں آپ بچوں کے ساتھ تیرتے تھے، اور جیسا کہ تیرنے والے عام طور پر بچے شرط لگاتے ہیں کہ تل سے مٹی لائیں گے یا پتھر لائیں گے، تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور باولی کے اندر تل تک پہنچ کے بہت دیر کے بعد آتے تھے۔ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ سے بے حد الفت تھی، اتنا احترام فرماتے کہ مثال نہیں ملتی، والدہ کے قدموں پر اپنا سر رکھتے اور کہتے میں آپ کا غلام ہوں۔ اور حضرت تقریباً 4 زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان، فارسی زبان اور عربی زبان، تیلگو زبان میں بھی آپ کے اشعار ہیں باضابطہ لکھے ہوئے، اور ایک ایسی جھوپڑی تھی جو گھاس پھوس وغیرہ سے بنی ہوئی تھی۔ اگرچہ کہ آپ قاضی تھے اور چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے، بلکہ جائیداد بھی رکھتے تھے، مگر سادہ زندگی اور سادے مکان کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حیدرآباد کی ایک نامور شخصیت گزری ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں سلسلہ بیابانیہ افضلیہ سب سے زیادہ اسی بزرگ کے ذریعے پھیلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد کے ضمن میں آج ہم قاضی پیٹ ورنگل کے ایک عظیم بزرگ کا ذکر کریں گے، جن کا نام مبارک حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت کے تذکرے میں آپ کے نام مبارک، آپ کے القابات میں یہ ذکر کیا گیا، واقف اسرار لی مع اللہ، یعنی سرکار کا فرمان ہے لی مع اللہ وقتن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک دائمی وقت ہے۔ وقتن میں جو تنوین ہے، حضرت صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تنوین استمرار کی ہے، یعنی وقتن مستمرن، ہمیشہ اللہ کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا وقت ہے، تو اس وقت میں جو خالق کائنات اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز اور اسرار ہوتے ہیں، ان کو جاننے والے، واقف اسرار لی مع اللہ، کاشف رموز انی انا اللہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا تھا انی انا اللہ، کہ یعنی ایک درخت سے اللہ تعالیٰ کے نور کے فیضان ظاہر ہوئے، تو اس کے بارے میں فرمایا انی انا اللہ کے رموز کھولنے والے، اور مکاشف شمع شمستان، یعنی شمع کو روشن کرنے والے، کھولنے والے، پھر مراقب مخلع بخلعت فاخرہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلعت عطا فرمائی گئی، جیسے کوئی دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو خلعت دی جاتی ہے، اور کسی کو باطنی خلافت ملتی ہے تو خلعت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خلعت دی گئی۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ سرمستی محلہ بحلہ اعزہ، یعنی عزت والے جوڑے جن کو دیے گئے اور اس میں وہ سرمست ہیں، یعنی خود کو کھو دیے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ اب ان کے اور القابات ہیں، اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سالار باریان درگاہ ربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے والوں کے سالار ہیں، محبوب سبحانی،
حضرت حافظ سید شاہ افضل بیابانی رفاعی القادری قدس سرہ، تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نسباً رفاعی ہیں اور خلافت کے اعتبار سے بھی رفاعی ہیں اور قادری خلافت بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ زیادہ تر قادری خلافت میں آپ لوگوں کو ارادت مندی عطا فرماتے تھے، یعنی ان کی بیعت فرماتے تھے زیادہ تر۔ چشتی سلسلے میں بھی فرماتے تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت پر لکھی گئی دو مشہور کتابیں ہیں، ایک افضل الکرامات ہے اور ایک ضیاء بیابانی ہے، ان میں تفصیلات ہیں۔ اور ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں ہمارے حیدرآباد دکن میں، غالباً حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، محمد علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کئی اکابر کی سیرت پر مختصر رسالے بڑے اچھے محققانہ انداز میں لکھے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ تفصیلات ذکر فرمائی ہیں حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ تو فرمایا گیا حضرت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین، آپ کے والد بزرگوار کا نام سید شاہ غلام محی الدین بیابانی رفاعی قادری ہے۔ بیابانی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ایک عظیم بزرگ ہیں قندھار میں جن کا مزار انور ہے، حضرت سید علی سانگڑے سلطان مشکل آسان رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو بہنوئی تھے حضرت ضیاء الدین بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ زیادہ تر مجاہدے کیے اور اپنا زیادہ وقت جنگلوں میں بیابانوں میں گزارے، طلب خداوندی میں اور الفت الہی میں، محبت الہی میں، تو آپ کا وہ لقب بیابانی ہوا۔ اس وقت سے لے کر حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد والوں تک یہی سلسلہ بیابانی سلسلے کے نام سے مشہور ہوا۔ سلسلہ بیابانی دراصل سلسلہ رفاعیہ ہے اور سلسلہ قادریہ ہے۔ تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید شاہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ سالکانہ مشرب رکھتے تھے، اور آپ حضرت سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید الابدال لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے نسل پاک میں سے ہیں، اولاد امجاد میں سے ہیں، ان کے بھانجے تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ کا نام مبارک تھا قاسم بی صاحبہ۔ آپ کی ولادت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1210 ہجری میں ہوئی، 1210 ہجری اور یہ 1447، تو 1210 اور 1448، تو تقریباً 238 سال تقریباً ہو رہے ہیں آپ کی ولادت کو، اور آپ کا وصال مبارک 27 صفر المظفر 1273 میں ہوا، 1273 میں، تو اس وقت آپ کی عمر شریف 63 سال تھی۔ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ قاضی پیٹ موضع میں پیدا ہوئے اور وصال مبارک بھی اسی شہر میں، اسی قاضی پیٹ میں ہوا، اور آپ کا گنبد، آپ کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے۔ تو 1273 یہ جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اس اعتبار سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف اس وقت جب آپ کا حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 9 سال تھی، کیونکہ 1264 میں حضرت کی ولادت ہے شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کم عمری میں تھے اور حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ حاضرین، حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت سید شاہ سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب ورنگل تشریف لے جاتے تو آپ سے ملاقات کے لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی شیخ الاسلام تشریف لاتے آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ واپس ہوتے تو بھی آپ کے وداع کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ کار تھا، ان کی آپس سے محبت تھی، اور چونکہ ان کے دل روشن تھے، وہ ایک دوسرے کے دل سے اور اس دل میں پائے جانے والی رب کی نعمتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ تو حلیہ مبارک بیان کیا گیا حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کا قد میانہ تھا، درمیانی قد کے تھے، کتابی چہرہ۔ کتابی چہرے کا مطلب کیا ہے؟ کتابی چہرے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ چہرہ کھلا ہوا اور کھلا ہوا ہوتا تھا، جیسے کتاب کھلی ہوتی ہے،
یا معنی یہ ہے اس کا کہ جیسے کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، چہرے کو دیکھنے سے بھی لوگوں کو علم ملتا تھا۔ دونوں معنی اس کے ہیں۔ خوبصورتی پر دلالت کرتا ہے، کتابی چہرے کا مطلب خوبصورتی پر دلالت کرتا ہے۔ اور چمکدار گندمی رنگ تھا، بلند پیشانی، بڑی غلافی آنکھیں تھیں، اور آپ کے ابرو یعنی آنکھوں پر پائے جانے والے بال، تو آپ کے ابرو لمبے پیوست تھے، سر کے بال بڑے گھنے تھے، اور داڑھی اوسط گھنی تھی، بہت زیادہ گھنی نہیں تھی، درمیانی گھنی تھی۔ تو آپ دیکھیے بزرگوں کا جہاں بھی تذکرہ ملے گا آپ کو، داڑھی کے بارے میں بھی آپ کو تذکرہ ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ داڑھی سنت نبوی سے اپنے چہرے کو سجایا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ بزرگان دین کے طریقے پر عمل کریں۔ ہم بیعت کریں گے، خلافت لیں گے، سلسلے میں داخل ہوں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے، مگر نبی کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے، اولیاء اللہ کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر یہ کس طرح کا فیضان ہم کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو چہرے پر داڑھی رکھنا یہ بزرگوں کی سنت ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر انہوں نے اپنے چہرے پہ سجایا ہے۔ اور سینہ آپ کا کشادہ تھا، ہاتھوں کی کلائی مضبوط تھی، اور دانت مبارک خوبصورت جمے ہوئے تھے۔ لکھنے والوں نے ماشاءاللہ کیا لکھا ہے کہ جو دیکھا انہوں نے وہ لکھا ماشاءاللہ۔ اور ابتدائی زمانے میں آپ زلف رکھتے تھے، ابتدائی زمانے میں یعنی آپ کے بال مبارک سر کے لمبے ہوتے تھے، زلف رکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ زیادہ تر حلق کروایا کرتے تھے، یعنی اپنے سر کے بال مونڈھ لیا کرتے تھے، زیادہ نکالا کرتے تھے۔ اور چلنے کی آپ کی چال جو تھی وہ بالکل دھیمی تھی، گفتگو فرماتے تو مضبوط طریقے سے فرماتے تھے، اور الفاظ کھول کھول کر بیان فرماتے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بات فرماتے تو کھول کھول کر فرماتے، آہستہ فرماتے، اور ایک ایک بات اہمیت والی ہوتی تو 3 بار فرماتے۔ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی کی سنتوں کا نمونہ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور خندہ پیشانی سے لوگوں سے کلام فرماتے۔ مطلب یہ کہ آپ کے چہرے پر، زبان میں، بدن پر کوئی اترانے والا عمل نظر نہیں آتا تھا، اور ایسی گفتگو فرماتے کہ ایک عام سا آدمی بھی سمجھنے لگتا کہ حضرت میری ہی طرف توجہ فرما رہے ہیں اور بڑے کرم فرما ہے، اور واقعتاً بزرگان دین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور لوگ مگر آپ کے سامنے آ جاتے تو ان پہ ہیبت طاری ہوتی تھی۔ یہ بھی شان ہے اللہ والوں کی کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جو مصروف رہتے ہیں تو ان پر، ان کے چہرے پر، کلام میں رب کا جلال پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نرم پہلو سے بات کرتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کے قلب پہ، دل پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب، حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب حضرت سیدی احمد بن ابو الحسن رفاعی یعنی سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پاک سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، آپ ان کے اولاد میں سے تھے، لیکن آپ کا طریقہ عالیہ قادریہ تھا۔ عام طور پر قادریہ طریقے میں بیعت کرتے تھے، اور کسی کی خواہش پر طریقہ چشتیہ میں بھی آپ لوگوں کو خلافت دی ہے، اور آپ شیخ شریعت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے۔ اور آپ کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کا لباس کس طریقے کا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاندھے پر کمبل ڈالا کرتے تھے، اور صدری بھی پہنا کرتے تھے، یعنی آپ قمیص مبارک پہنتے تو کبھی صدری بھی پہن لیتے، اور زیادہ تر کمبل مبارک کاندھے پر ہوتا، اور تہبند باندھتے تھے، یعنی لنگی جو ہم اپنے زمانے میں کہہ سکتے ہیں، تہبند باندھتے تھے۔ پاؤں میں چپل ہوتی تھی، ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، اور یہ آپ کا روزمرہ لباس تھا۔ مگر عیدگاہ جانا ہو، عید کی نماز کے لیے جانا ہو، یا پھر آپ چونکہ قاضی القضات بھی تھے اس زمانے میں، قاضی پیٹ کے مقام کے، تو ہنم کنڈا میں آپ کا جو آفس تھا اس زمانے میں، جہاں پر قضات کے فیصلے وغیرہ فرماتے تھے، آپ فتویٰ دیتے تھے، تو وہاں جب تشریف لے جاتے تو بھی آپ امامہ باندھ کر جاتے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تو بھی امامہ باندھ کر جاتے۔ لیکن جب عیدگاہ سے واپس تشریف لاتے تو اپنا روزانہ روزمرہ کا لباس پہن لیتے تھے۔ آپ کی غذا کیسی تھی؟
حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ سیرت محمدی کے عاشق تھے، آپ کو کھانے کی کوئی خواہش اور آرزو نہ تھی۔ یہ بھی ایک اہم شان ہے اولیاء اللہ کی۔ یہ سب چیزیں ہم کو جاننے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس خواہشوں پر خواہشیں ہوتی ہیں کہ ایک ایک دن ایک ایک چیز کھائیں گے، آج یہ تو کل وہ، لیکن آپ کو کوئی کھانے کی آرزو نہ تھی۔ غذا بہت ہی معمولی ہوا کرتی تھی، وہ اس طریقے سے کہ خشکے میں دہی، پانی، نمک ملا کر عام طور پر تناول فرماتے تھے، اور کبھی کبھی شوربہ بھی استعمال فرماتے تھے خشکے کے ساتھ۔ البتہ مچھلی اور میٹھا آپ کو پسند تھا۔ یہ حضرت کے غذاؤں کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ کا مکان کیسا تھا؟ تو لکھا جاتا ہے افضل الکرامات میں کہ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش قاضی پیٹ میں تھی، اور ایک ایسی جھوپڑی تھی جو گھاس پھوس وغیرہ سے بنی ہوئی تھی۔ اگرچہ کہ آپ قاضی تھے اور چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے، بلکہ جائیداد بھی رکھتے تھے، مگر سادہ زندگی اور سادے مکان کو پسند فرماتے تھے۔ تو آپ کے ہاں مہمانوں کی کثرت ہوا کرتی، کبھی 100 تک بھی لوگ آ جاتے تھے۔ اور حاضرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اکثر اصرار فرماتی تھی کہ آپ عادل ہیں، قاضی ہیں اور جاگیردار بھی ہیں، آپ کے لیے کوئی شایان شان مکان ہونا چاہیے۔ تو آپ اکثر اس بارے میں گریز سے کام لیتے، یعنی آپ کوئی مکان بنانے کا ارادہ نہیں فرماتے۔ جب ایک بار آپ کی والدہ ماجدہ کا اصرار بہت زیادہ ہوا تو آپ نے کچھ عجیب سا جواب دیا کہ حویلی میں رہنے والوں کے پاس چوریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ گئی کہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی مکان بنائیں، یہی خس پوش رہائش گاہ کو بدلنے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ خاموش ہو گئی۔ حاضرین، حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ تیرنے کا فن بھی جانتے تھے اور گھڑ سواری بھی فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ تلوار چلاتے، اور بچپن ہی سے آپ کو تیرنے اور گھوڑے کی سواری کا شوق تھا۔ دو اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ورنگل میں غالباً جو ہے ایک 1000 کھمکا کی باولی تھی، وہ باولی میں آپ بچوں کے ساتھ تیرتے تھے، اور جیسا کہ تیرنے والے عام طور پر بچے شرط لگاتے ہیں کہ تل سے مٹی لائیں گے یا پتھر لائیں گے، تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور باولی کے اندر تل تک پہنچ کے بہت دیر کے بعد آتے تھے، یعنی آپ کا سانس بھی لمبا تھا۔ اب یہ سانس کیسے لمبا ہوتا ہے؟ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ پانی کے اندر رہ کر حبس دم کرتے ہیں۔ حبس دم ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے ایک بڑے بزرگ ہیں یو پی وغیرہ کے علاقے میں، حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر بزرگوں میں سے ہیں، ان کے سلسلے کے اکابر میں سے ہیں۔ تو وہ بزرگ کے بارے میں جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک سانس میں تسبیح کے جو 100 دانے ہوتے ہیں، ایک تسبیح، تو ایک سانس میں 3 تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ورد جو ہے ایک سانس میں 3 مکمل تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ حبس دم کی عادت ڈالتے ہیں ان کی سانس زیادہ ہوتی ہے، جتنی سانس بڑھتی ہے دم روکا جا سکتا ہے، اتنا ذکر زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور جتنا ذکر حبس دم کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنا سینہ اللہ کی رحمتوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ذکر میں مصروف رہتے تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ کا سانس بھی بڑا تھا، اور باولی میں اس طرح آپ تیراکی میں اپنی مہارت دکھاتے تھے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ تالاب میں بھی آپ بچوں کے ساتھ تیر رہے تھے، مٹھوارے کے علاقے میں، وہاں کے بڑے تالاب میں۔ تو آپ بچوں سے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تیر رہے تھے، ان سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے بہت دور تک نکل گئے، اور پانی کے اندر اتنی دیر رہے کہ بچے ڈر گئے کہ آپ کو کیا ہوا۔ تو یہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں افضل الکرامات کے بزرگ کے، شاید تالاب میں رہنے والی جھاڑی، بیل وغیرہ جو ہوتی ہے، شاید آپ کے پاؤں میں اٹک گئی تھی، اس لیے شاید دیر ہو گئی۔ خیر معاملہ جو بھی ہو، مگر حضرت بڑی مہارت رکھتے تھے تیراکی میں، اور حضرت تقریباً 4 زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان، فارسی زبان اور عربی زبان
تیلنگی زبان، تیلگو زبان میں بھی آپ کے اشعار ہیں باضابطہ لکھے ہوئے۔ تو حاضرین، اگر کوئی عربی جاننے والے آتے تو آپ عربی میں گفتگو فرماتے، اردو میں ماہر ہوتے تو لوگوں سے اردو میں بات کرتے، فارسی کے ماہرین آتے تو فارسی میں بیان فرماتے، نصیحت کی ضرورت پڑتی گاؤں والوں کو تو تیلگو زبان میں فرماتے۔ تو آپ نے اشعار بھی لکھے ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً آپ نے ایک مکان بنایا تھا، تو اس مکان کے سنگ بنیاد کے وقت میں حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے ہیں، بنائے ہیں۔ فرمایا، باندھے ہیں اپنی جائے پہ سرور میاں مکان، کیا وصف اس مکان کا کروں ہے یہ لامکاں، حضرت خدا دراز کرے عمر چوں خضر، دنیا و دی میں شاد رکھے سرخرو بحشر۔ اور ایک مقام پر آپ نے یہ بھی فرمایا، نظر آتا ہے ابر میں ہمچو مہتاب، کہ جس کے دیکھنے سے ہوں میں اب مست، قسم قرآن کی اور حکم اقدس، پیارا پاس ہے ہر آن میں مست، جدھر دیکھو نظر آوے دیگر مست۔ بہرحال ان اشعار کا آپ نے ذکر فرمایا، اور تیلگو میں بھی آپ کے اشعار ہیں جو افضل الکرامات نامی پرانی کتاب میں ہیں، ہم نے دیکھا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، فی الحال دستیاب نہیں ہو رہی ہے، یہ نئی کتاب میں تیلگو اشعار نہیں ہے۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ سے آپ کی محبت عقیدت کا اظہار کیسے کرتے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ سے بے حد الفت تھی، اتنا احترام فرماتے کہ مثال نہیں ملتی، والدہ کے قدموں پر اپنا سر رکھتے اور کہتے میں آپ کا غلام ہوں۔ اور محبت کا یہ اظہار آپ اپنے شہزادے کے ساتھ بھی فرماتے جو حضرت سید شاہ سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا بچپن میں وصال ہو گیا تھا، جبکہ حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف اس وقت 7 دن تھی، افضل الکرامات کے بزرگ کے قول کے مطابق۔ تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہزادے کے لیے باضابطہ خود جا کر دودھ لاتے اور دودھ پر رومال ڈھانک دیتے، پھر آپ خود ان کے دودھ پلانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس طرح آپ نے اپنے شہزادے کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ آبادی میں تشریف لے جائیے اور لوگوں کے درمیان رہیے، تاکہ لوگوں کو آپ کے علم سے، آپ کی معرفت سے فائدہ حاصل ہو۔ تو حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر آپ کو مخلوق کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور اقوال میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ افتاء کا کام بھی کرتے تھے، یعنی اپنے وقت کے مفتی تھے اور فیصلے بھی فرماتے تھے، قاضی القضات بھی تھے۔ حاضرین، بچپن میں آپ اپنے والد گرامی اور دیگر حضرات کے پاس علم حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد کی طرف حصول علم کے لیے، مزید تعلیم کے لیے حیدرآباد کی طرف تشریف لائیں۔ تو فرمایا جاتا ہے آپ 100 میل طویل سفر پر نکل گئے۔ راستے کے بعض حصے گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی وجہ سے انتہائی پرخطر تھے اور آپ تنہا گھوڑے پر یہ سفر طے کر رہے تھے۔ تو راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جب آپ حیدرآباد تشریف لا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، مزید علوم عالیہ کی حصول کے لیے، تو راستے میں ایک واقعہ آپ کا بیان کیا گیا کہ حلق میں آپ کے شدید درد ہوا اور دونوں غدود مل گئے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، شدت کی پیاس لگ رہی تھی اور آپ تنہا تھے۔ پانی کی تلاش میں آپ کسی چشمے پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر ایک شیر اور ایک خنزیر دونوں ایک دوسرے پر غرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر خائف ہو گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ تشریف لائے میرے قریب کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے روٹی عنایت کی، میں نے اسے کھا لیا، میری بھوک بھی جاتی رہی، حلق کا درد بھی کم ہو گیا، تشنگی بھی کم ہو گئی، پیاس بھی بجھ گئی۔ بعد میں آپ فرماتے ہیں بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی حصول علم کے سفر کے درمیان ملاقات ہوئی اور حیدرآباد میں آپ تشریف لائے۔ حیدرآباد میں 2 بزرگوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے خالہ زاد ماموں حیدرآباد میں رہا کرتے تھے، خطبی گڑا مقام پہ۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے حضرت مولوی قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، پھر بعد میں حضرت سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔
یہ دونوں حضرات زبردست عالم اور باخدا بزرگ تھے اور کم عمری میں آپ نے حفظ قرآن کیا۔ تو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے اور مفتی وقت بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین علم سے شغف رکھتے ہیں، علم سے وابستگی رکھتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کا بھی کام ہے کہ وہ علم حاصل کریں، پڑھیں اور شریعت و طریقت کے علم میں مہارت حاصل کریں۔ تو فرمایا کہ 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور قرآن و سنت و دیگر علوم دینیہ کی تکمیل کے لیے 24 سال کی عمر تک سلسلہ جاری رکھا۔ 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن ہوا تو 24 سال تک آپ نے گویا درس نظامی جس کو کہتے ہیں مکمل مولوی کورس آپ نے اس کو مکمل کیا۔ اور حضرت کے بڑے مجاہدے ہیں جن کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نماز معکوس ادا کرتے تھے۔ نماز معکوس کا مطلب کیا ہوا؟ ویسے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، جیسے ایک بڑے بزرگ ہیں فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز معکوس ادا کرتے تھے۔ آپ آبادی سے دور ایک مسجد میں قیام فرما تھے، وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ رات کے وقت میں جب لوگ چلے جاتے تو آپ کے ایک خادم تھے، ان سے فرما دیتے کہ صبح اول وقت میں آ جانا، اور آپ کا معمول کیا تھا؟ ایک درخت کو رسی کا ایک سرا باندھ دیتے اور جب رات ہو جاتی سارے لوگ چلے جاتے تو مسجد کے صحن میں جو کنواں تھا اس کنویں میں رسی کے ذریعے جیسے ڈول ڈالتے تو حضرت رسی کا دوسرا سرا حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے قدموں سے بن لیتے تھے اور کنویں میں چھلانگ لگاتے۔ تو اس طرح چھلانگ لگاتے کہ آپ الٹا کنویں میں لٹکتے، پانی کے قریب آپ کا سر ہوتا۔ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس کو نماز معکوس کہتے ہیں۔ تو حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز معکوس ادا فرماتے تھے، مگر آپ کا طریقہ سجدے کا تھا کہ روایات میں لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت پاک میں، آپ جب پہاڑ یا اس کی چٹان پر سجدہ فرماتے تو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ سجدے میں خدائے تعالیٰ باری تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی، مگر آپ سجدے کی حالت میں ہواؤں میں معلق رہتے تھے۔ یہ انہماک کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے تھے، سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ اب غور کریں حاضرین، بزرگان دین اولیاء اللہ کس طریقے سے کیسے مجاہدے کے ساتھ میں نمازیں پڑھے ہیں، اور آج ہمارے پاس نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ جو ہے اولیاء کرام سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ان کے طریقے سے سینکڑوں میل دور نظر آتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بزرگوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کے طریقے سے نماز پڑھی جائے تو ان کا فیضان بھی حاصل ہوگا، نعمتیں بھی ملیں گی، اللہ کی قربت بھی ملے گی اور دین و دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ آپ کے ایک نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک جگہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض روایت میں آتا ہے جو قدیم کتاب میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، تقریباً 12 سال تک انہماک کی کیفیت میں، استغراق کی کیفیت میں آپ نے دربار الہی میں سجدہ کیا تھا۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے سجدہ کیا تھا تو اتنا طویل سجدہ تھا کہ آپ کی پشت پر دیمک نے گھر بنا لیا تھا۔ حضرت آپ کے شہزادے سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی پشت پر دیمک کے گھر بنانے کے وہ نشانات کو بھی دیکھے۔ اتنا طویل سجدہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے جب کسی مقام سے گزر ہوتا تو وہ درخت، جس درخت کے پاس آپ نے ذکر کیا تھا، فرماتے ہیں اپنے شہزادے سے کہ اس درخت میں ہم نے کچھ دیکھا ہے، یعنی اللہ کے جلوے دیکھے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے درخت کے تنے سے اپنے جلوے دکھائے، نور بصورت نار تھا، نور تھا بصورت نار تھا، تو حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ جلوے عطا ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ اس درخت کو لپٹ کر کبھی آپ بے زار و قطار رونے لگتے، کیونکہ قرب الہی اور دیدار لذت الہی کی جو نعمتیں ملی تھی۔ بہرحال حاضرین، حضرت کے یہ ریاضتیں ہیں، یہ مجاہدے ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔
تفصیلات تو بہت ساری ہیں، انہی چند باتوں پر ہم اختصار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا تعلق کن بزرگوں سے ہے۔ آج ہم کو بزرگوں کے عقیدے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، ان کے آستانوں سے عقیدت محبت تو رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں، کہ رافضیوں کے عقیدے اختیار کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق بد کلامیاں کر رہے ہیں، اور اہل بیت کرام سے محبت رکھنے میں نعوذ باللہ ان کو کسی قسم کی آڑ آ رہی ہے، اور کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے متعلق اکابر سلسلہ رفاعیہ کے اکابر بزرگوں نے کیا فرمایا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سلسلہ رفاعیہ کے جو مبانی ہیں حضرت قطب الاقطاب غوث اکبر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے کیا فرمایا صحابہ کرام کے متعلق۔ آپ کی مشہور ترین کتاب ہے البراہین، جس کے مؤلف قاسم واسطی ہیں، یعنی اس کے جامع ہیں، مرتب ہیں قاسم واسطی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البراہین کے ذریعے بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی سند کے ساتھ قاسم الواسطی عن الشیخ ابراہیم ابن عمر عن ابیہ الشیخ عمر الفاروسی عن سیدی احمد الکبیر الرفاعی رضی اللہ عنہ انہو کانا، آپ فرما رہے ہیں انہو کانا یذب عن اعراض الصحابۃ رضی اللہ عنہم قاطبۃ مثل عمرو بن العاص ومعاویۃ رضی اللہ عنہما ویأمر بمحبتہم وینہی عن سبہم ویمدحہم ولا یذمہم ویقول ان ہؤلاء القوم قد عفا الحق عنہم ولم یؤاخذہم بما جرى بینہم وانہم یتواہبون ویدخلون الجنۃ ان شاء اللہ تعالی۔ یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دو صحابہ خاص کر ان کے بارے میں حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان معاملات کو لے کر آج گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بزرگوں سے وابستگی ہے تو سلسلہ رفاعیہ کے بانی کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت اور حرمت کا دفاع فرماتے تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے عمرو بن عاص اور معاویہ رضی اللہ عنہما، اور ان کی محبت کا حکم دیتے تھے۔ افسوس کی بات ہے بزرگوں سے وابستگی رکھنے والے آج ان صحابہ کرام پر طعن کر رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو کیسے بزرگوں کا فیضان ہم کو حاصل ہو سکتا ہے؟ ان کے طریقے، ان کے عقیدے کو ہم نے چھوڑ دیا اور دوسرے بدعقیدہ لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کا فیضان ہوگا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھنے کا حکم دیتے تھے، نہ صرف محبت بلکہ ان کی برائی کرنے سے منع فرماتے تھے، اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے، مذمت نہ کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو حق تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیے بزرگان دین کی نگاہوں سے آخرت کے معاملات اور عالم بالا کے احوال چھپے ہوئے نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہوا اس پر ان سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا، مطلب ان کو اس بارے میں کوئی نعوذ باللہ سزا نہیں دے گا، اور نہ کوئی ان سے کسی بات کا مواخذہ فرمائے گا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا ہے تو 1400 سال کے بعد آج یہ ان پڑھ جاہل گنوار لوگ کس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ مواخذے کی بات کر سکتے ہیں، ان کی برائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو فرما رہے ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرما رہے ہیں یہ سب ایک دوسرے کو جنت میں تحفے دیں گے، تو ان کی برائی کر کے تم دوزخ میں کیوں جانا چاہتے ہو، اور داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں۔ البراہین لقاسم الواسطی صفحہ 231، یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں بزرگوں کے متعلق۔ حاضرین، اور ایک بزرگ ہیں حضرت سید ضیاء الدین بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سید اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں آتے ہیں، ان کے جد امجد ہیں۔
تو حضرت سید اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب مطبوعہ ہوئی ہے نوسر ہار، اس میں آپ نے واقعہ کربلا تفصیل سے لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی، اور پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین کا مختصر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا جب شروع کر رہے تھے تو وہ حدیث پاک کی وضاحت فرمائی اشعار میں، جس میں آیا ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں، حضرت سید اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ پر غم کے آثار نمایاں تھے، صحابہ کرام کے درمیان تھے اور تشریف لے گئے۔ پھر بعد میں دوبارہ تشریف لائے تو اس محفل میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرے انور پر غم کے آثار دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، کیا وجہ ہے کہ آپ مخمول نظر آ رہے ہیں، غم زدہ نظر آ رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ، جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جو میرے نواسے امام حسین کو شہید کرے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ بیان فرمایا حضرت اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی کسی کا بیان کیا ہوا واقعہ نہیں ہے۔ اکابر صوفیہ اکرام کا مسلک کیا تھا، مشرب کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، صحابہ کی عزت کیسے کرتے تھے، یہ جاننے کی ضرورت ہے آج ہم کو۔ آج ہم نے بزرگوں کی کتابیں پڑھنے چھوڑ دیا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کے عقیدے اختیار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا امام عالی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بیٹا شہید کرے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی میری اولاد ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ رب نے فرمایا ہے تم کو اولاد ہوگی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور نے فرمایا، وہ جو کلمات ہے، حضرت اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مجھ پیارے مرد وسیع، یہ کلمات ہیں حضرت اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضور نے حضرت معاویہ سے فرمایا اے میرے پیارے مرد وسیع، وسیع کا مطلب جن کو میں نے راز کی باتیں بتائی۔ یہ اللہ والے فرما رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سرکار نے ایسا فرمایا۔ تو خیر، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں آج یہ طے کرتا ہوں کہ آئندہ میں شادی نہیں کروں گا، کہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو آپ کے نواسوں کو شہید کرے معاذ اللہ۔ یہ تہی آپ نے کیا تھا اور ایک زمانہ گزرا اسی حالت میں۔ تو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اکثر اسلامی جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور رومیوں، یہودیوں وغیرہ کے ساتھ آپ کی جو ہے جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک کسی کھیتی جنگل وغیرہ کے علاقے میں آپ ضرورت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر اندھیرے میں ایک بچھو نے آپ کو ڈنک ماری۔ اس کا آپ نے بہت علاج کرایا، حضرت فرما رہے ہیں، حضرت سید اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کا آپ نے بہت کچھ علاج کروایا، عرصہ گزرا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر ایک ماہر طبیب نے کہا کہ آپ کا علاج صرف شادی ہے، یہ جو بچھو کے ڈنک کا اثر آپ کو ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھی پھولنے لگا تھا، وہ زہر کے اثر کی وجہ سے۔ تو ایک ماہر طبیب نے کہا کہ اس کا علاج صرف نکاح ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اب جان پہ بن آ رہی ہے اور مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ واقعہ حضرت تحریر فرما رہے۔ تو اب یہاں سے اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین نے کسی صحابی کے بارے میں کبھی نعوذ باللہ کوئی برائی نہیں کہی اور یہ نہیں کہا کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، کسی بزرگ نے نہیں فرمایا۔ آج لوگوں نے بنا لیا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اولیاء اللہ کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں معاذ اللہ۔ حضرت اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرما رہے ہیں کہ حضور نے آپ کو پیارے مرد وسیع فرمایا، پیارے نبی جن کو فرما دے وہ اہل بیت کے دشمن ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کی گواہی دینے والے اتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت اشرف بیابانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو غور کریں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ دو صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ کیا تھا بزرگوں کا۔ اب اس کے ساتھ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حیدرآباد کی ایک نامور شخصیت گزری ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ شہر حیدرآباد میں سلسلہ بیابانیہ افضلیہ سب سے زیادہ اسی بزرگ کے ذریعے پھیلا ہے، وہ ہے حضرت کشفی بیابانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے صوفی ہیں اور بڑے شاعر ہیں اور انتہائی ماہر ترین شخصیت، قلب کے احوال بڑے بلند ترین تھے۔ ان کے مریدین بھی آج موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کا مقام بھی بڑا اونچا ہے۔ تو بہرحال حضرت کشفی بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ سلسلہ بیابانیہ میں کس طریقے سے وہ خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ، ترتیب جیسے خلیفہ اول صدیق اکبر، ثانی فاروق اعظم، ثالث عثمان غنی اور رابع مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کس طریقے سے وہ ذکر فرما رہے ہیں آپ دیکھیے، جس سے ہم کو اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا تھا، خلفائے راشدین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، ترتیب خلافت کے بارے میں، ترتیب فضیلت کے بارے میں کیا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ کے اشعار ہیں، ان اشعار میں آپ کا ایک دیوان ہے فصوص العرفان، اس کے صفحہ نمبر 53 میں لکھتے ہیں، رکھا محمد اسم خدا اپنے نور کا، یعنی رب نے جو نور حضور کا بنایا اس کا نام محمد رکھا، ابرو حسن حسین تو بینی ہے فاطمہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی ناک کو تشبیہ دے رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ کائنات سے، اور آپ کے ابرو یعنی بال جو آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں اس کو امام حسن امام حسین سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں کہ ہیں بالیقین عین علی علم بابوہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین حضور کے علم کا باب ہیں، ہے شرح زلف لام الف شکل والضحا، خیر الامور اوسطها قد الف نما۔ یہ ایک آپ کا شعر ہوا۔ دوسرا شعر آپ بیان فرما رہے ہیں، صدق و صفا کے جامے کو پھر زیب تن کیا، جامہ معنی لباس، صدق و صفا کا جامہ حضور نے زیب تن کیا، لے کر عصا وہ ہاتھ میں عدل و جلال کا، صدق و صفا کے ذریعے صدیق اکبر کی طرف اشارہ، عدل و جلال سے فاروق اعظم کی طرف اشارہ، پھر رخ پر نقاب حلم و حیا کا لیا ہوا، رخ پر نقاب علم و حیا کا لیا ہوا، دکھلا کے اپنی شان ولایت کا معجزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں مصطفیٰ وجود، یہ خلفائے راشدین، مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ لکھ رہے ہیں، نعت میں فرما رہے ہیں کہ حضور موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق صدیق اکبر ہے، اور حضور کا عدل فاروق اعظم ہے، حضور کا حلم و حیا حضرت عثمان غنی ہے، اور سرکار کی شان ولایت حضرت مولا علی ہے، یہ خلفائے راشدہ۔ تو خلفائے راشدین کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیے آپ لوگ خلفائے راشدین کو بھول گئے، صحابہ کرام کو بھول گئے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کلام لکھا ہے، حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مناجات کر رہے ہیں، حضرت کشفی بیابانی رحمۃ اللہ علیہ مناجات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں اس کو طرز سے پڑھنا چاہوں گا کہ حضرت کا کلام ہے، عطا ہو اب مجھے بھی احمد مختار کا صدقہ، امیر المومنین صدیق اکبر یار کا صدقہ۔ صدقہ مانگ رہے ہیں پہلے صدیق اکبر کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے مانگ رہے ہیں صدیق اکبر کا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں، مٹا کر کفر کر دے جوہر ایمان سے دل روشن، مٹا کر کفر کر دے جوہر ایمان سے دل روشن، عمر فاروق اعظم قاتل کفار کا صدقہ، عطا ہو دولت عقبیٰ کے کہلاؤں غنی میں بھی، عطا ہو
دولت عقبا کے کہلاؤں غنی میں بھی، کہ عثمان غنی اسلام کے سردار کا صدقہ پلا کر بعد الفت بنا لے اپنا مت والا، پلا کر بعد الفت بنا لے اپنا مت والا، شہنشاہ ہے ولایت حیدر کرار کا صدقہ، شہنشاہ ہے ولایت حیدر کرار کا صدقہ۔ اب ترتیب پر غور کریں، خلفائے راشدین کا وسیلہ لے کر مانگ رہے ہیں، اس کے بعد پنجتن کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو پھیلے پنجتن کر دے تو اہل دید مجھ کو بھی، تو پھیلے پنجتن کر دے تو اہل دید مجھ کو بھی، محمد مصطفیٰ کے کر عطا دیدار کا صدقہ، تو پھیلے افضل و سرور کے دلوا دیر کیوں مولا، تو پھیلے افضل و سرور کے دلوا دیر کیوں مولا، شہنشاہ ہے غوث آدم کی بڑی سرکار کا صدقہ، تیرا کشفی تجھی سے مانگتا ہے سید افضل، تیرا کشفی تجھی سے مانگتا ہے سید افضل، تیرا صدقہ تیرے گھر کا تیرے دربار کا صدقہ۔ بہرحال حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت کشفی بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہلے پیارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، اور پھر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، پھر پنجتن پاک کا صدقہ لے کر حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ لے کر دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ان بزرگوں کا صدقہ مجھے عطا فرما۔ تو اس سے آپ کا خاص عقیدہ خلفائے کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اور پھر ان کی خلافت ظاہر و باطن اور ان کی فضیلت کی ترتیب کا ہم کو سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ چند اہم باتوں کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ فصوص العرفان میں حضرت شاہ کشفی بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 90 میں یہ آپ کا کلام بیان فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ان کا فیضان برکت عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت پر ہم سب کو قائم رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔